ويا قوم إني أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سورة المؤمن کی آیت نمبر 41 42 43 اور 44 تلاوت ہوئی ہیں. ان آیات میں مؤمن آل فرعون کے بیان کا بالکل آخری حصہ اللہ پاک نے نقل فرمایا ہے. مؤمن آل فرعون نے فرعون کے بھرے دربار میں جو تقریر کی ہے، اپنی قوم کو سمجھانے کا حق ادا کیا ہے، اس کی تقریر کا یہ آخری حصہ ہے. مؤمن آل فرعون نے کہا، اے میری قوم، یہ کیا بات ہے؟ ادعوکم الی النجاۃ، میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے گمراہی کی طرف بلا رہے ہو، تم مجھے بھٹکے ہوئے راستے کی طرف بلا رہے ہو. خود سوچو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں یا تم میرے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہو؟ تدعوننی، تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہے ہو، لأکفر باللہ، کہ میں اللہ کی ذات کا انکار کر دوں، اپنے رب کو چھوڑ دوں، اپنے رب سے منہ موڑ لوں اور فرعون کو اپنا خدا تسلیم کر دوں، یا فرعون کے علاوہ جن چیزوں کو تم نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے، کیا میں بھی انہیں اپنا معبود تصور کر لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا رب، میرا معبود تو وہ ہے جس نے مجھے یہ خوبصورت جسم عطا کیا ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کے نظام کو بنایا اور سجایا اور چلایا ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے دعوت دی ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، اگر اپنے جسم میں غور کرے گا تو ہر عضو میں تجھے خدا کی خدائی نظر آئے گی. میرا رب وہ ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے خوبصورت جسم، بہترین جسم مجھے عطا کیا ہے. میرا رب تو وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورج چاند ستاروں سیاروں سے زیادہ جس رب نے مجھے حسین بنایا ہے، میں اس رب سے منہ موڑ لوں، اس رب کا انکار کر دوں یا اس رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دوں؟ کیا تم مجھے اس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہو، اس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو؟ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر میں فرعون کو اپنا خدا کیسے تسلیم کر لوں، یا جن چیزوں کو تم نے اپنا معبود تصور کیا ہوا ہے انہیں میں کیسے اپنا معبود تسلیم کر لوں؟ ایک بزرگ کے بارے میں لکھے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور اس خاتون نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ دوسری شادی کرے. تو اس بزرگ نے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو اسے دوسری شادی کرنے دو،
شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تمہیں اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ اگر میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دوں تو آپ میرا حسن دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، میں اتنی حسین عورت ہوں، اور وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ وہ بزرگ وہیں رس کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان سے ان کے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہوئی، آپ کیوں بے ہوش ہوئے، کیوں گر پڑے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت ذات ہو کر کمزور صفت کی مالک عورت اپنا شریک برداشت نہیں کر سکتی ہے، رب العالمین کیسے اپنا شریک برداشت؟ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں شرک کو بدترین سنگین ترین جرم قرار دیا ہے، ظلم قرار دیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور مشرک کی معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ مشرک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے قیامت کے دن اس کی بالکل مغفرت نہیں ہوگی، لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جھوٹ معاف ہو جائے گا، زنا معاف ہو جائے گا، چوری معاف ہو جائے گی، بڑے سے بڑا جرم اور گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ اور اس مؤمن آل فرعون نے کہا وَأُشْرِكَ بِهِ، تم مجھے اس چیز کی دعوت دے رہے ہو کہ میں اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور دیکھو میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، میں تو تمہیں عزیز اور غفار رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ اب تک تم سے جو ہوا سو ہوا، آؤ میرے رب کے گھر پر معافی مانگو، استغفار کرو، میرا رب معاف کر دے گا، میرا رب غفار ہے، بڑے سے بڑے جرائم، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، اور میرے رب کا یہ وعدہ ہے کہ جو بھی میرے در پر آئے گا، صدق کے دل سے آئے گا، سچی توبہ کے ساتھ آئے گا، میں اس کے ہر قسم کا گناہ معاف کروں گا۔ لا جرم انما تدعوننی، اس کی دعوت کا انداز دیکھیے، مؤمن آل فرعون کے سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ مؤمن آل فرعون نے کہا لا جرم انما تدعوننی، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو، جن معبودوں کی طرف تم مجھے پکار رہے ہو کہ انہیں اپنا معبود تصور کرو، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں یا آخرت میں معبود کہہ کر پکارا جائے۔ معبود تو وہ ہے جو حاجت روا ہو، معبود تو وہ ہے جو مشکل کشا ہو، معبود تو وہ ہے جو انسان کے حالات کا مالک ہو، معبود تو وہ ہے جو انسان کی زندگی اور موت کا مالک ہو، معبود تو وہ ہے جو انسان کے رزق کا انتظام کرنے والا ہو، معبود تو وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی خوشی اور غم ہو، معبود تو وہ ہے جو انسان کے جسم کے بال بال کا مالک ہے۔ اور یہ فرعون یا جن چیزوں کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں انہیں اپنا معبود تصور کروں، وہ نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی ان کے ہاتھ میں، نہ موت ان کے ہاتھ میں، نہ رزق ان کے ہاتھ میں، نہ عزت ان کے ہاتھ میں، نہ خوشی ان کے ہاتھ میں، نہ غم ان کے ہاتھ میں، میں کیسے انہیں اپنا معبود جانوں؟ دیکھو وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ بھی جس نے اس رب کو رب مانا ہے وہ بھی اسی کی طرف لوٹ کر جائے گا، اور وہ بھی جس نے اس رب کا انکار کیا ہے وہ بھی اسی رب کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، ظلم کرنے والے، رب کو رب تسلیم نہ کرنے والے، رب کی بات کو نہ ماننے والے، رب کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور نبیوں کا انکار کرنے والے، یہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ ہم اصحاب النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ سے، اور یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے، یہ دوزخ کے اندر جائیں گے، دوزخ کی اتھاہ گہرائیوں میں انہیں ڈالا جائے گا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد اس مؤمن آل فرعون نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، آج تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، کل تمہیں میری بات سمجھ آئے گی۔ آج
تم میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے، لیکن کل تم میری بات کو تسلیم کرو گے، لیکن کل کا تسلیم کرنا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تمہارے لیے سود مندی ہوگا۔ آج میری گفتگو پر غور کرو، آج میری بات کو سنو، آج میری بات کو مانو، میری دعوت پر لبیک کہو، میرے مشورے پر عمل کرو، نجات تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور اس مومن آل فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے فرعون کے بھرے دربار میں جب اس قدر تقریر کی، اس قدر بیان کیا، تو یہ سمجھتا تھا کہ جب میں یہاں سے نکلوں گا تو یہ قوم میرے ساتھ کیا نشر کرے گی، اور اسے اپنی جان کا بھی خوف تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنی قوم سے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اگر میرے رب نے مجھے تمہارے شر سے بچانا ہوگا، تم میں سے کوئی شخص میرے قریب بھی نہیں آ سکتا، اور اگر میرا مرنا، میری شہادت اسی طرح مقدر ہے تو پھر مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ جب انسان کسی مشکل معاملے میں پھنس جائے، یا جب انسان کو کسی معاملے کی سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اس آیت کا زیادہ سے زیادہ، آیت کے اس حصے کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا جائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ جب اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے معاملہ، تو پھر اللہ پاک اگر وہ معاملہ مشکل ہے تو اس سے نکلنے کی آسان راستے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اور اگر کوئی اور مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نجات کے راستے پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس مومن آل فرعون نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ میرا رب، میرا اللہ اپنے بندوں پر نگہبان ہے، اپنے بندوں کی ہر حرکت سے وہ واقف ہے، اپنے بندے کی ہر بات سے وہ واقف ہے، اپنے بندے کی ہر گفتگو سے وہ واقف ہے، بندے کے ذہن میں، دل میں، دماغ میں وہ خیال بعد میں آتا ہے، میرا رب اس خیال سے واقف ہے، بندہ پروگرام بعد میں بناتا ہے، میرا رب اس بندے کے پروگرام سے واقف ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے دور ہے، لیکن میرا رب یہ کہتا ہے کہ میرے بندے اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس مومن آل فرعون نے آخر میں کہا ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنے ہر معاملے کو سپرد خدا کرتا ہوں۔ اگلی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ مومن آل فرعون جب یہ گفتگو کر کے فارغ ہوا تو فرعون کو اس کے درباریوں کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ وہ اسے میری آنکھ سے دیکھ سکیں۔ حق میں اللہ نے اتنی پاور رکھی ہے، حق میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، حق کا بول بالا ہو کر رہتا ہے، حق بلند ہو کر رہتا ہے۔ یہ فرعون جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا، یہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے در پہ ہے قتل کرنے کے لیے، اور یہ مومن آل فرعون جب پھٹا، جب یہ بولا اور اس طریقے سے بولا کہ قوم نے اس کی بات کو سنا، تو قوم میں سے اور فرعون کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اس مومن آل فرعون کی طرف میری آنکھ سے دیکھتے یا اس کی دسترابی کا معاملہ کرتے۔ دعا فرمائیں اللہ کا نام صحیح